الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آپ اس کے 14ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن مبارک شخصیت کا تذکرہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ظاہری اور باطنی دونوں کیفیتوں سے مرصع اور آراستہ و پیراستہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ آپ صوفیہ کے اعتبار سے بھی اور آپ ظاہری علم کے اعتبار سے بھی جو ہے آپ جامع تھے، یعنی آپ عالم باعمل بھی تھے اور آپ ایک بہترین صوفی بھی تھے۔ آپ مشائخ عظام میں سے بھی ہیں اور کثیر لوگوں نے آپ سے جو ہے وہ علم دین کو حاصل کیا۔ آپ کی کرامتیں، آپ کی تصانیف حد درجہ ہیں۔ آپ کی کتابیں بے حد جو ہے وہ آپ نے لکھی مختلف موضوعات پر، اور آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے تعریف میں بڑے بڑے بزرگ رطب اللسان رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مرد مشرق تشریف لائیے۔ پھر آپ کو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مرد مغرب تشریف لائیے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کی فضیلت، ان کے مراتب کتنے ہوں گے کہ جن کے بارے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے بزرگ جو ہے وہ جن کے لیے اتنے القابات اور جن کے لیے اتنی تعظیم کرتے ہوں۔ آپ کے ابتدائی دنوں کا جو واقعہ ہے کہ آپ کس طریقے سے تائب ہوئے، تو ایک واقعہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ آپ اس کنیز کی محبت میں اس درجے کے گرفتار ہوئے اور ایک طویل عرصے تک آپ کی محبت چلی۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سردیوں کی سخت ترین رات تھی، آپ پوری رات اس کے مکان کے سامنے کھڑے رہے اس کے انتظار میں، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو آپ کو انتہائی افسوس ہوا، آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں یہ تمام رات رب تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں گزار دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اس وقت آپ کی دل کی کیفیت بدلی، آپ کی قلبی کیفیت بدلنے کے ساتھ آپ جو ہے آپ نے توبہ کی اور آپ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع لائے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ جو ہے آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کی تلاش میں نکلی، آپ نظر نہیں آ رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک جگہ پر آپ سو رہے ہیں اور جس جگہ پر آپ سو رہے ہیں وہ گلاب کا درخت ہے اور وہاں پر مکھیاں ہیں، تو ادھر ایک سانپ نے اپنے منہ میں نرگس کا پھول دبایا ہوا ہے اور وہ وہاں سے مکھیوں کو جو ہے وہ سانپ بھگا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گما دیا، دنیا کی تمام مخلوقات ان کے تابع ہو جاتی ہیں، اور وہ مخلوق جو بظاہر جو ہے وہ نقصان پہنچانے والی ہوں، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو آسائش مہیا کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے تکلیفوں سے دور کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ وہ تھے جو صوفیہ کی جماعت بھی آپ کا احترام کرتی تھی اور محدثین کی جماعت بھی آپ کا جو ہے وہ احترام کرتی تھی۔ آپ کی جو ولادت ہے وہ مرو شہر میں ہوئی اور آپ نے جو ہے ایک عرصہ وہاں گزارا، اس کے بعد پھر آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ لیکن آپ کا یہ عالم تھا اور آپ کا یہ مقام و مرتبہ تھا کہ جب دونوں جماعتوں کے درمیان یعنی فقہاء اور محدثین کی جماعت کے درمیان میں اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو آپ کو بلایا جاتا ثالثی کے طور پر، اور جب آپ ان کو جو ہے ان کے درمیان جو فیصلہ نافذ کر دیتے تو دونوں جماعتیں آپ کے اس فیصلے کا احترام کرتے ہوئے آپ کی بات مان لیتی تھیں۔ یہاں تک کہ آپ نے مرو شہر کے اندر 2 سرائیں تعمیر کی، ایک محدثین کے لیے اور ایک فقہاء کرام کے لیے۔ دونوں کے نزدیک آپ کا بڑا بلند مقام تھا، آپ کا بڑا بلند مرتبہ تھا،
آپ محدث بھی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ کئی کتابیں تصنیف کی. آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ ایک سال جو ہے وہ حج کرتے اور دوسرے سال جو ہے وہ جہاد میں شریک ہو جاتے اور تیسرے سال آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کام کرتے, کوئی نوکری کرتے, اس سے جو پیسہ آتا, جو مال جمع ہوتا, آپ وہ کیا کرتے, فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے. آپ فقراء و مساکین کے لیے جو ہے کھجور لے کر جاتے اور انہیں کھجور دیتے کھانے کے لیے, اور ہر شخص کے کھجور کی گٹلیوں کو جمع کرتے رہتے کہ فلاں شخص نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں. تو جب ان کی گٹلیوں کو جمع کرتے تو آپ ان گٹلیوں کو جمع کرنے کے بعد جس شخص نے جتنی کھجوریں کھائی ہوتی تھیں آپ اس کو اتنا درہم جو ہے وہ عطا کر دیا کرتے. اگر کسی شخص نے 5 گٹلی کھائی, 5 کھجوریں کھائی, یعنی اس کی 5 گٹلی جمع ہوئی, آپ اسے 5 درہم بھی عطا کرتے. یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ مستغرق ہوتے ہیں کہ وہ کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کہ سورہ بقرہ کے ابتدا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کی صفات کو بیان فرمایا تو اس میں سے ان صفات میں سے چند صفتیں جو اسٹارٹنگ کے اندر ہیں, جو اسٹارٹ میں وہ یہ ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں, اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس مال کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے دیا خرچ کرتے. یہ آپ کا معمول تھا. 3 سال آپ اس طرح سے جو ہے اپنی زندگی گزارتے, 1 سال جو ہے وہ جہاد کرتے اور دوسرے سال جو ہے وہ آپ جو ہے کاروبار روزگار وغیرہ, اور پھر تیسرے سال آپ اپنے اس مال کو جو آپ نے جمع کیا ہوتا وہ آپ جو ہے وہ سارا نفع جو ہے مستحقین میں تقسیم کر دیتے. کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک ایک جو ہے بدنیت شخص, یعنی جس کی نیت درست نہیں تھی, جس کی حرکات و سکنات درست نہیں تھی, آپ کے ساتھ ایک عرصے رہا. جب وہ جانے لگا تو آپ رونے لگے. آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تو رخصت ہوا جاتا ہے مگر میرے ساتھ رہ کر بھی یہ اپنی جو ہے وہ بد باطنی کو درست نہ کر سکا. آپ اس بات پر رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے مستجاب الدعوات تھے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو طلب کرتے وہ آپ کو مل جاتا. ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک نابینا شخص وہاں پر موجود تھا. اس سے کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں, اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو. تو وہ شخص, وہ نابینا شخص, اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکا اور آپ سے دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری بصارت جو زائل ہو گئی ہے, جو میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, وہ لوٹ آئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے, آپ نے اس کے لیے دعا کی. آپ کہتے ہیں آپ کا دعا کرنا تھا کہ اس شخص کی بصارت جو زائل ہو گئی تھی وہ لوٹ آئی اور وہ بینا ہو گیا. یعنی ایک اندھے کو آنکھیں ملی آپ کے دعا کرنے کی برکت سے. یعنی آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مستجاب الدعوات تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے روانہ ہوا. جب حج کے لیے روانہ ہوا تو کہتے ہیں کہ حج کے یوم میں صرف 4 دن باقی رہ گئے. یہاں تک کہ مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ میرا یہ حج چھوٹ جائے گا اور میں حج نہیں کر سکوں گا کیونکہ سفر طویل باقی ہے اور حج کے ایام آنے میں فقط 4 دن باقی ہیں. کہتے ہیں میں پریشان تھا. اتنے میں ایک بوڑھی عورت نے کہا تم ایک کام کرو کہ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں عرفات تک پہنچا دیتی ہوں. کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ چلا. جہاں پر بھی کوئی جو ہے دریا آتا, جہاں پر بھی کوئی نہر آتی, وہ عورت کہتی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لو اور چلتے رہو, جب آنکھ کھولنے کا کہوں تو پھر آنکھ کھول لینا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پانی کے اندر داخل ہوتا تو مجھے ایسا لگتا گویا پانی میرے کمر تک ہے. یہاں تک کہ ساری جگہ عبور کرتے ہوئے اس عورت نے مجھے عرفات کے میدان میں پہنچا دیا. پھر اس نے کہا کہ تم میرے بیٹے سے جو ہے وہ ملاقات کر کے جانا. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو انتہائی نحیف, کمزور و لاغر تھا, یعنی جس کے اندر کمزوری کے آثار بہت زیادہ نمایاں تھے. اس شخص نے, اس نوجوان نے کہا کہ تم دونوں آ گئے ہو تو مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تم دونوں کو میری تجہیز و تکفین کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ اس شخص کا, اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس عورت نے کہا کہ اس کی تجہیز و تکفین کر دو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی تو اس نے تجہیز و تکفین کروانے کے بعد کہا کہ اب آپ جا سکتے ہو کیونکہ میں اپنی بقایا زندگی اس قبر میں اسی اپنے بیٹے کی قبر کے جو ہے وہ ساتھ گزاروں گی. تم اگلی دفعہ جب آؤ
تو یہاں پر آؤ تو میرے لیے دعا کرنا، مگر میں تمہیں یہاں نہیں مل سکوں گی۔ تو آپ جو ہے وہ اور ہمیشہ دعائے خیر میں یاد کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج سے جب فارغ ہوا تو حج سے فارغ ہونے کے بعد میں سو گیا۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پہلے فرشتے نے کہا کہ کتنے لوگوں کا حج مقبول ہوا؟ دوسرے نے کہا کہ ایک کا بھی مقبول نہیں ہوا۔ تو پہلے نے کہا کہ پھر حج کس کا مقبول ہوا؟ تو دوسرے نے کہا کہ دمشق کے اندر فلاں موچی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، اور اس کے حج کو قبول کرنے کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان تمام 6 لاکھ لوگوں کے حج کو بھی قبول کر لیا۔ آپ جاگے تو آپ انتہائی مضطرب تھے، یہاں تک کہ آپ دمشق میں آپ نے سفر شروع کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس موچی کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تم نے حج کیا اس سال؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حج تو نہیں کیا۔ آپ نے اپنا نام بتایا کہ میں عبداللہ ابن مبارک ہوں۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا اس نے نام سنا نا، اس موچی نے وہ چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا، اس کی حالت درست ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے اس سال حج تو نہیں کیا، البتہ میرا حج کا ارادہ ضرور تھا، البتہ ایسا ضرور ہوا کہ جب میں نے 300 درہم جمع کر لیے اور اس سال حج میں نکلنے کا ارادہ تھا تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ مجھے پڑوس سے کچھ پکنے کی خوشبو آئی، تو میں نے اپنی بیوی کو ہمسایوں کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جاؤ، جو کھانے کا ہے کچھ لے کر آؤ تاکہ ہم بھی کچھ کھانا کھا لیں۔ تو جب اس کے پاس میری زوجہ کچھ مانگنے کے لیے گئی کہ کچھ کھانا ہمیں دے دو، کچھ سالن ہمیں دے دو، جو خوشبو آ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں دے سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمارا کئی دنوں کا فاقہ ہے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ اب ایسا ہوا کہ جب فاقہ حد سے بڑھا اور ہم پر حالت اضطرار آنے لگا کہ اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں تھی کہ ہم زندگی کی طرف لوٹ پاتے یا ہم چلتے پھرتے، تو ایسا ہوا کہ ایک مردار گدھے کا گوشت کاٹ کر اسے پکایا ہے، تو یہ کھانا ہمارے لیے تو جائز ہے مگر تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو وہ موچی کہنے لگا کہ میں نے جب یہ سنا تو میں رونے لگا، مجھ پر جو ہے وہ شدید قسم کا غم طاری ہو گیا کہ میرے ہمسائے اس حالت میں ہیں۔ میں نے وہ 300 درہم اٹھائے اور 300 درہم اٹھا کر جو ہے وہ ان کے اپنی زوجہ کو دیے کہ ہمسایوں کو دے کر آ جاؤ کہ وہ اپنے گھر کے معاملہ چلا لے۔ کہتے ہیں بس میں نے یہ کیا ہے، میں نے حج کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا بے شک رب تبارک و تعالیٰ قضا و قدر پر قادر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کی برکت سے کہ اس کا حج کا ارادہ ضرور تھا اور خلوص نیت کے ساتھ اس نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے، مگر ہمسایوں کو اس لیے دیا کہ وہ پریشان تھے، وہ عیال تھے، وہ تکلیف میں تھے، وہ مصیبت میں تھے، وہ پریشانی میں تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا حج قبول کیا اور اس کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ آپ کے پاس ایک ایسا غلام تھا جس سے آپ نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی کہ اگر تم مجھے کچھ مال دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب وہ غلام جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ باہر جا کے مزدوری وغیرہ کرتا اور مزدوری وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو لا کے جو ہے وہ کچھ رقم وغیرہ دے دیتا۔ کچھ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، آپ نے جو اس غلام کو جو ہے اس بات پر جو ہے وہ آپ نے طے کر لیا ہے کہ جو ہے وہ کچھ رقم دے اور آپ سے آزادی حاصل کر لے، اس غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو اپنے مکاتب غلام سے جو طے کر لیا ہے، جو رقم طے کی ہوئی، آپ کو وہ شخص چوری کر کے، کفن چوری کر کے وہ کفن بیچ کر آپ کو مال لا کر دیتا ہے۔ آپ کو انتہائی افسوس ہوا، آپ نے سوچا کہ آج جو ہے میں اس کا پیچھا کروں۔ جب رات کا وقت ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ غلام جو ہے قبرستان کی طرف جا رہا ہے، آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب آپ اس کے پیچھے چل پڑے تو آپ وہاں پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے قبر کو کھودا، اس قبر کو شک کیا۔ قبر کو شک کرنے کے بعد اس شخص نے، اس غلام نے وہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ اب وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ وہ عبادتوں میں مصروف ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ سے گریہ زاری کر رہا ہے کہ اے مولا، اگر مجھ پر یہ شخص جو ہے، مجھ پر جو ہے میرا آقا اگر مجھ پر قابض نہ ہوتا اور میں نے اس کا حق ادا نہ کرنا ہوتا تو مولا میں تیری عبادت اور زیادہ بجا لاتا۔ اے رب تبارک و تعالیٰ، بس اب تجھ سے ہی آسرا ہے۔ اب وہ اس طرح سے گریہ زاری کر رہا ہے، آپ رونے لگے، آپ نے بھی وہیں پر عبادت شروع کر دی۔ اب پوری رات غلام نے بھی عبادت کی، آپ نے بھی عبادت کی۔ اس کے گلے میں ٹاٹ کا ایک لباس پڑا ہوا تھا،
تو آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ غلام پلٹا تو میں رونے لگا. میں روتے روتے جو ہے میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں رونے لگا. میں نے کہا کہ مجھے تیرا جو ہے وہ غلام اور تجھے میرا آقا ہونا چاہیے تھا کہ اتنے نیک شخص کو جو ہے میں نے اس پہ شک کیا اور میں نے اس کو اپنا غلام رکھا ہوا ہے. تو وہ غلام نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہنے لگا اے رب تبارک و تعالیٰ، یہ راز میرے اور تیرے درمیان تھا، اب جو یہ راز کھل گیا ہے تو میں جینا نہیں چاہتا. اتنا کہتے ہی اس غلام نے اچانک سے ایک جھرجھری لی، گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب آپ نے اسے چیک کیا، اسے آپ نے ہلا کر دیکھا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی. وہ غلام مر چکا تھا. آپ نے اسے ٹاٹ کے لباس میں دفنایا. جب دفنایا تو آپ نے رات میں خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک، تم نے میرے اتنے پیارے غلام کو ٹاٹ کے لباس میں کیوں دفن کیا؟ تو یہ آپ کی زندگی کے وہ گوشے ہیں، آپ کے سیرت کے وہ پہلو ہیں، آپ کے خوف خدا، للہیت اور عشق الہی پر مبنی وہ باتیں جن سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سے نیچے ہے، جو ہمارے ماتحت ہے، ہمارا انداز ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خوف الہی کتنا ہے، ہمارے دل میں خوف خدا کتنا ہے، ہم نمازوں کی طرف کتنے راغب ہیں، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ سے ناطہ کتنا ہے. آپ بے انتہا خوف خدا والے بزرگ تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا خوف عطا کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ایک اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ لیا آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.